السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ناظرین، آج دی سولوشن چینل میں جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان تو ویسے تکبر ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آج اس پہ کیوں بات کی جا رہی ہے کیونکہ بہت سے ایسے مجھے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ اپنا فیس کیوں نہیں دکھاتے، فیس کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے، آپ سامنے آئیں، آپ یہ تو اس کی کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں ایسی ویڈیو بناتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک حق بات آپ تک کنوے ہو جائے اور اللہ کرے آپ اس پہ عمل کر جائیں۔ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا اگر مل جائے تو قیامت والے دن وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنتا ہے، ہماری وجہ سے کسی کو ایک نیکی کی بھی توفیق ہو جائے تو یہی کافی ہوتا ہے۔ تو مین مقصد ایسے ہی حل ہو رہا ہے ہمارا، تو اس وجہ سے اپنا فیس جو ہے میں ہائیڈ ہی کرتا ہوں، کیونکہ مقصد تو آخرت ہی ہے۔ ہر انسان کی جو فائنلی سکسیس جو ہے، فائنل سکسیس وہ کیا ہے، وہ آخرت ہے۔ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، چاہے اس نے دنیا میں جیسا بھی کیا، جو بھی جیسے بھی اس نے زندگی گزاری، مطلب یہ کہ اچھی گزاری ہے یا من کہ وہ غریب رہا ہے، امیر رہا ہے، جتنی بھی اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اگر اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تکبر جو ہے یہ ایک شیطانی صفت ہے، ایک شیطان کی صفت ہے۔ جب شیطان کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا، اپنے دربار سے باہر نکالا، تو اس کی ریزن جو تھی وہ حسد اور تکبر تھا۔ اب یہ چھوٹی سی گیم ہے کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا تیرا یہ بندہ برا ہے، تو یہ بھی برائی کرے گا۔ تو شیطان کا پہلا ٹارگٹ تو یہی ہوگا نا بھائی، جو میں نے برائی کی ہے وہی وہ بندہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، دو بھائیوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے اور ایک بھائی نے کوئی غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے دوسرے بھائی کو مارا ہے، تو وہ اپنے ابو کو کیا جا کے کہے گا کہ ابو جی اس نے بھی مجھے مارا ہے۔ اس کا دل ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے مار لے اور پھر میں ابو کو کہوں کہ پہلے اس نے بھی مارا ہے، اس نے بھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھایا ہی نہیں ہے۔ تو شیطان کا پہلا جو ٹاسک ہے نا ہماری طرف، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے انسان جو ہے تکبر پیدا کرے، اپنے اندر مغروری پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ مغروری جو ہے وہ انسان کو مختلف طریقوں سے اس کا کوئی ایک تکبر کرنا یہ نہیں ہے کہ بالکل کہہ دینا کہ ہاں جی، یا کوئی اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے جو، کیونکہ یہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ کسی کے دل میں ذرا برابر بھی، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا تو جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا، جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں تکبر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود نے، کہ تکبر کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہن لینا، کوئی شخص اچھی جوتی پہنتا ہے تو یہ تکبر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو اصل میں یہ ہے کہ حق بات سے انحراف کرنا۔ اب ہمیں جب بھی ہم مغرور یا غرور کا لفظ سنتے ہیں یا پراؤڈ کا سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ ایک ایسا لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی یا بندہ ہوگا جو فل ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہوگا، وہ کسی کو بس گھاس نہیں ڈالتا ہوگا، نہ لفٹ کرواتا ہوگا، سمجھ لیں وہ مغرور ہے۔ تو اگر ادھر مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، تو ہم اگر نماز کی طرف نہیں آ رہے تو یہ بھی تکبر ہے، کیونکہ ہم حق بات سے ناراف کر رہے ہیں۔ اور تکبر کا سب سے پہلا نقصان جو ہے، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کو غور سے سن لو، اس دنیا میں سب سے پہلا تکبر کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حق بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ آپ نے سنا ہوگا نا، کچھ لوگوں کے دلوں پہ اللہ پاک مور لگا دیتا ہے، ان کو پیغمبر بھی آ کے تبلیغ کر لیں تو ان کو اثر نہیں ہوتا۔ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کو جتنا بھی سمجھایا جائے انہوں نے روزہ نہیں رکھنا، انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ بازار میں، اسی بازار میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے، جس میں چل رہے ہیں، ہمارا کفن بھی موجود ہے، اسی بازار میں ہمارا کفن ہوگا، انہی قبرستانوں کے سامنے سے جس کے ہم گزرتے ہیں ہماری بھی قبر یہیں پہ ہونی ہے، لیکن ان کو اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ بھی تکبر میں آتے ہیں، وہ حق بات کو ماننا، تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو تکبر ہی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، وہ کہیں نہ کہیں تکبر کر رہے ہیں۔ آج آپ عاجز بن جاؤ، عاجز بن جاؤ، اللہ پاک آپ کو ہدایت کا رستہ نصیب فرما دے گا، خود ہی اس رستے پہ چلا دے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے اس رستے پر چلا جو تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو اللہ چلائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شیطان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ انسان سے تکبر کسی طریقے سے کروائے، اور یہ اتنا کوئی نازک ٹاپک ہے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایون کہ کسی نے یہ کہہ دیا نا کہ ہمارے پاس تو جی 2 کاریں ہیں، ہمارے پاس 3 کوٹھیاں ہیں، میرا بھائی آرمی میں کیپٹن ہے، میرا بھائی جو ہے CSS آفیسر ہے، میں جو ایسے ہوں، میں فلاں ہوں، وہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ اس میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے، اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اگر کسی نے اس نہج پہ آ کے اس سوچ میں آ کے کہہ دیا کہ میرا بھائی کیپٹن ہے یا پھر میرا بھائی ڈی پی او ہے یا پھر میرا بھائی صاحب انسپیکٹر ایس ایچ او لگا ہوا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے مجھے کوئی کہ، اور یا ایس ایچ او صاحب خود اگر ان کے مائنڈ میں ہلکا سا بھی آتا ہے کہ مجھے کسی نے کیا کہنا ہے میں ایس ایچ او ہوں، تو یہ تکبر میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام میں سی ایس ایس کر جانا یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے اس لحاظ سے کہ وہ آگ کا دہکتا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ذرا سا ادھر مائنڈ میں ریاکاری تکبر اور ایسی چیز آئی تو ایمان وہ گیا، جنت سے بے دخل، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے آفیسرز جتنے بھی ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے دولت دی ہوئی ہے، تو دولت کی جہاں تک میں بات کروں تو ایک بات سن لیں، زمین ہو یا پراپرٹی ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حد ہو جائے تو 30 سال کے بعد اپنا مالک چینج کرتی ہے، یا اس کا بیٹا آ جائے گا مالک یا پھر اس کا 40 سال کر لو، لیکن جو سنا گیا ہے کیونکہ جو ایسا ہوتا ہے یہ 30 سال یہ آلموسٹ ہے، تقریباً ہے، ٹھیک ہے، کم و بیش 30 سال ان کے جتنا بھی یہ اوور آل ایسٹیمیٹ ہے کہ 30 سال بندہ ایک چیز کا مالک نہیں رہتا۔ تو ہم اگر 30 سال کو ڈیوائیڈ کر دیں منتھ میں تو یہ کتنے منتھ بنتے ہیں؟ 360۔ تو ابھی جنوری فروری مارچ اپریل گزر چکا ہے، کسی کو پتہ ہے کتنی جلدی گزرا ہے؟ تو اس کا مطلب 4 ماہ تو اس کی زندگی سے گئے، تو اس کی لائف میں پیچھے 356 منتھ رہ گئے ہیں من کے کسی بھی چیز کو آن کرنے کے لیے۔ اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے، اگر اس سے پہلے ڈیتھ ہو گئی وہ بھی علیحدہ بات ہے، کینسر، ہارٹ اٹیک، ایکسیڈنٹ، شوگر، بلڈ پریشر اور بیماریاں، کرونا یہ جو آج کل آیا ہوا، ان ساری چیزوں سے بچ بھی نکلا تو حد ہو جائے تو وہ 30 سال ہی کسی چیز کا مالک رہے گا۔ 4 مہینے کا نہیں پتہ چلا تو باقی مہینوں کا بھی 356 356 ماہ صرف ان کا بھی پتہ نہیں چلنا۔ لہٰذا تکبر کو اپنے دل سے نکال کے باہر پھینک دیں، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ تکبر کیا چیز ہے، وہ تو ایک حدیث ہے اس طرح کی کہ وہ بالکل فقیروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، جوتیوں میں بیٹھے اور زمین پہ بیٹھا کرے اور غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا کرے اگر اسے یہ پتہ چل جائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، یہ حدیث قدسی ہے سر، تکبر میری چادر ہے، جس نے اس کو چھیننے کی کوشش کی اس نے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کی۔ تو عرب میں ایکچولی جب کسی کی انسلٹ کرنی ہوتی تھی نا تو اس نے گردن میں کوئی چادر اگر لی ہوئی ہوتی تھی اوپر کی ہوئی ہوتی تھی تو اسے کھینچا جاتا تھا اور اوئے کر کے اسے بلایا جاتا تھا، عربک ٹرم میں جو بھی ورڈ ہوتا تھا، جیسے بندہ چادر کھینچ کر کے اوئے، تو اس کی تو انسلٹ اتنی کافی ہے۔ تو یہ عرب کا رواج تھا، تو اس لیے اس وقت یہ حدیث قدسی نازل ہوئی کہ جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی عزت کو ہاتھ ڈالا، نعوذ باللہ، اس نے اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کی۔ تو کتنا میرے بھائیوں یہ ڈینجرس کام ہے، کتنا احتیاط کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے تو ہمارا اسلام جو ہے اس پہ زور دیتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کب آپ کے منہ سے نکلے گی، کب ہمارے منہ سے نکلے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو زیادہ اونچا سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ اونچے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ اس معاملے میں تمہارا باپ ہے، تو اس کا مطلب ہے اونچا ہے۔ تو یہ ان کے اگر ماں باپ کے سامنے اف تب بھی نکلے گی جب آپ مغروری میں ہوں گے، تو یہ بھی الٹیمیٹم، یہ بھی فائنلی تکبر کی طرف ہی جاتا ہے، اف نہ کرنا۔ اسی طرح نماز سے انکار کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی تکبر کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک اور بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2853 میں وہ کہتے ہیں جنتی لوگوں کی جو نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا، صحابہ کرام کو بتایا کہ جنتی لوگوں کی تمہیں نشانی بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتائیں، ضرور بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ایک اللہ کو جو ناتواں بندہ ہے نا، کمزور سا، وہ بہت پسند ہے۔ جو عام سوسائٹی میں جسے اللہ نے تھوڑا طاقت میں کم رکھا ہے، پیسے میں مسکین جسے کہتے ہیں، تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ کسی بات پہ اگر قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کرتا ہے، اور وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور جہنمی کے 3 جو ہے نا وہ بری چیزیں اللہ پاک نے بتائی ہیں اس حدیث میں، اسی میں 2853 میں، کہ جھگڑالو ہوتا ہے جہنمی، بد اخلاق ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے۔ اچھا، تکبر کی ایک نشانی اور بھی، اسے غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ آپ کو جتنا علم آتا ہے نا، فائنلی میں وہی بات کروں گا، علم، کہ آپ جتنا ہو سکے علم لو۔ آپ تکبر کے بارے میں آپ حدیثیں سن لی ہیں، آپ کو علم آیا ہے، اس وجہ سے آپ شاید اس پہ دوبارہ جو ہے وہ تکبر کبھی نہ کریں، احتیاط کرنا شروع کر دیں۔ تو یہی تو بیٹا علم ہے، یہی تو میرے بھائیوں میری بہنوں علم ہے۔ تو یہ یہاں پہ تکبر جو ہے نا وہ جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر والا، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔
اور یہی ریزن ہے کچھ کہ میں اپنی ویڈیو آن ایئر نہیں کرتا، اور یہی سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو میں صرف آڈیو لیکچر، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ چاہیے کہ عمل کرنے والے لوگ بن جائیں، سارے میرے بھائی جتنے بھی سن رہے ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب آپ عمل کرو گے تو یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف اونلی اینڈ سنگل یہی راستہ ہے ہمارے پاس، یہ صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے دھنستے جاؤ گے، یہ دل دل ہے، اس میں اتنے ہی پڑھتے جاؤ گے۔ تو ہمیں اللہ پاک جو ہے تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔